یہ ہے برِ صغیر کی وہ عظیم الشان فلم جو جب ریلیز ہوئی تو انسانوں کے سمندر سینماؤں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ 2 میل لمبی قطاریں لگی ہوتی تھیں اور کئی لوگ تو ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے بوریا بستر بھی وہیں قطاروں میں لگا کر بیٹھے دیکھے گئے تھے۔ اس وقت پاکستان سے بھی لوگ ویزا لے کر صرف مغل اعظم دیکھنے بمبئی گئے تھے۔ یہ فلم 1960 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسے آج تک ہندوستان کی عظیم ترین فلم سمجھا جاتا ہے۔ یہ فلم واقعی ہر پہلو سے عظیم ترین ہی ہے اور اس کے پیچھے کمال اس فلم کے ڈائریکٹر کے آصف کا ہے۔ کے آصف کے بارے میں تو یہاں تک بھی لوگ کہہ گئے ہیں کہ مغل اعظم کا اصل ہیرو دلیپ کمار نہیں بلکہ کے آصف ہے۔ کے آصف نے اپنی سالوں کی محنت اور جنون سے یہ فلم بنا کر دنیا کو مغلوں کی شان و شوکت کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ اس فلم کو لوگوں نے 50 بار دیکھا تھا مگر پھر بھی لوگوں کے دل نہیں بھرتے تھے۔ کے آصف نے جس جنون سے مغل اعظم بنائی تھی اس پر تو کئی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور لوگوں نے لکھی بھی ہیں۔ کہ آصف نے اس فلم کے جو سیٹس لگائے تھے ان کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی پھیل گئی تھی۔ صرف ان سیٹس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے نامی گرامی لوگ آتے تھے۔ افغانستان اور سعودی عرب کے شاہی مہمان، نیپال کے وزیر اعظم اور اس وقت کے دنیا کے کئی مشہور بڑے بڑے فلم ڈائریکٹرز اور چین سے ایک کلچرل ڈیلیگیشن صرف ان سیٹس کو دیکھنے کے لیے انڈیا آئے تھے۔ یہ فلم چونکہ کے آصف کا جنون تھا لہٰذا ایک ایک لباس، ایک ایک آرائشی سامان خوب جانچ پڑتال کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ ہزاروں جنگی لباس، تلواریں، ڈھالیں، زیور اور مجسمے تیار کروائے گئے تھے۔ مغل اعظم کے سامان کی بمبئی میں ایک آرٹ گیلری میں نمائش کی گئی تھی جسے لاکھوں انسانوں نے دیکھا۔ اس فلم میں استعمال ہونے والا ہر ایک سامان اپنی خوبصورتی اور بناوٹ میں ایک دلکش آرٹ کا نمونہ تھا۔ اس فلم میں کے آصف کسی بھی پہلو سے ایک ذرہ بھی کمی لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے پرتھوی راج کپور جنہوں نے مغل اعظم کا کردار ادا کیا اور دلیپ کمار جنہوں نے شہزادہ سلیم کا کیا، ان کے انتہائی قیمتی لباس تیار کروائے تاکہ جن کو پہن کر اداکاروں کو واقعی میں بادشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم والی فیلنگ آئے۔ ایک بار جوتوں کے معاملے میں دلیپ کمار کو ایک جگہ جوتے پسند آئے مگر واپس رکھ دیے، قیمت بہت زیادہ تھی، اس وقت کے انڈین 8,000 روپے۔ کے آصف دیکھ رہے تھے، انہوں نے دلیپ کمار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہی جوتے سین کے لیے خریدے۔ انہیں لاکھ سمجھایا گیا کہ سین میں جوتے نظر نہیں آئیں گے مگر وہ بضد رہے کہ مجھے سین میں مغلیہ شہزادے والے تاثرات دلیپ کمار کے چہرے پر چاہیے۔ کہ آصف کو اگر کسی سین کو فلمانے کے لیے سیٹ میں کوئی کمی دکھائی دیتی تھی تو وہ شوٹنگ ہی رکوا دیتے تھے جب تک کہ جیسا سیٹ اور جیسا لباس وہ چاہتے تھے میسر نہ ہو جائے۔ کئی بار بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے شوٹنگ ہی رکی رہتی تھی۔ کہ آصف نے اس فلم کے لیے جو شیش محل تیار کیا تھا اس میں استعمال ہونے والا سارا شیشہ انہوں نے بیلجیم سے منگوایا تھا۔ یہ کہ آصف کا جنون اور ضد تھی کہ ایسی چیز بنانی ہے جو امر ہو جائے، جس کو کبھی کوئی نہ بھلا سکے اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ اس فلم کے جنگی مناظر کو فلمانے کے لیے 2,000 اونٹ اور 4,000 گھوڑے استعمال کیے گئے۔ فوج کے لشکر دکھانے کے لیے 8,000 بھارتی فوج سے جوانوں کو استعمال کیا گیا۔ کہ آصف نے اپنے لیے کچھ نہ بنایا، وہ ساری عمر کرایہ کے گھر میں رہے، ٹیکسی پر سفر کرتے تھے اور کبھی تو سیٹ پر ہی سو جاتے تھے۔ اس وقت کہ آصف کو کہیں سے 10 روپے بھی ملتے تھے تو وہ ان کو بھی لا کر مغل اعظم پر ہی لگا دیتے تھے۔ کہیں پڑھا تھا ایک بار ان کو کسی نے 1,00,000 روپے عیدی دی تو انہوں نے وہ بھی مغل اعظم پر خرچ کر ڈالی۔ کہ آصف سگریٹ پیتے اور چٹکی بجا کر راکھ جھاڑتے تھے۔ مغل اعظم کی شوٹنگ کے دوران کبھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آیا تو انہوں نے اسے بھی ایسے ہی چٹکی بجا کر ہی حل کیا۔ کہ آصف ضدی اور اکھڑ طبیعت کے مالک تھے مگر ذہین تھے۔ مغل اعظم ان کی ضد ہی تھی، تب ہی یہ شاہکار دنیا کو دیکھنے کو ملا۔ کہ آصف نے اس فلم کے لیے وقت کے سب سے بہترین اداکاروں کا انتخاب کیا۔ مغل اعظم یعنی شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے کردار کے لیے انہوں نے پرتھوی راج کپور کو چنا، جنہوں نے اکبر کا کردار اتنا ڈوب کر ادا کیا کہ آج تک لوگ ان کے ڈائیلاگ نہیں بھولے۔ ان کا لہجہ اس فلم میں شہنشاہوں والا ہی ہے اور ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور مسند پر بیٹھے ہوئے فرمان شاہی جاری کرنا کسی حقیقی شہنشاہ سے کم نہیں لگتا۔ یہ سب کے آصف کا ہی کمال تھا کہ اکبر کے کردار کے لیے انہوں نے کسی چیز پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ اکبر کو حقیقت میں اکبر دکھانا چاہتے تھے۔ اس کردار کے لیے کہ آصف نے جہاں بیش بہا قیمتی ملبوسات اور زیورات تیار کروائے وہاں پرتھوی راج کو جھلستی گرمی میں تپتی ریت پر ننگے پاؤں بھی چلوایا۔ جب فلم کی شروعات میں اکبر بیٹا مانگنے کے لیے درگاہ پیدل چل کر جاتا ہے، کہتے ہیں اس سین سے پرتھوی راج کپور کے پاؤں تلے چھالے پڑ گئے تھے۔
اس کے علاوہ دلیپ کمار نے بھی شہزادہ سلیم کا کردار انتہائی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ ایک مجبور شہزادہ جو ایک کنیز کے عشق میں گرفتار ہے۔ دلیپ کمار اس کے بعد اگر کوئی اور فلم نہ بھی بناتے تو یہی ایک فلم ہی رہتی دنیا تک ان کی پہچان کے لیے کافی تھی۔ پھر آتی ہیں انارکلی، جس کو خوبصورت مدھو بالا نے ادا کیا۔ مدھو بالا مغل اعظم میں چاند کی طرح چمک رہی ہیں۔ قیمتی ملبوسات میں ان کو رقص کرتا ہوا دیکھیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ پرانے زمانے کی کوئی ہیروئن ہے۔ ویسا رقص کئی آج کی ہیروئنیں بھی نہیں کر سکتی۔ مغل اعظم کی موسیقی بھی لاجواب ہے۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر نوشاد تھے۔ اس فلم کے گانوں کو محمد رفیع اور لتا منگیشکر نے گایا ہے، اور کیا خوب گایا ہے کہ یہ گانے آج تک لوگوں کے گانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ کہ آصف کو اس فلم کے ایک سین کے لیے اکبر کے دربار میں تان سین گاتا ہوا چاہیے تھے۔ جب انارکلی اور سلیم کی چھپ کر ملاقات ہوتی ہے، اس کے لیے آصف نے نوشاد سے مشورہ کیا کہ ایسا کون ہو جو تان سین کی جگہ گائے، تو نوشاد نے کہا اس دور کے تان سین ایک ہیں تو صحیح، مگر وہ فلموں کے لیے نہیں گاتے۔ کہ آصف نے کہا بس مجھے ایک بار ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ نوشاد انہیں استاد بڑے غلام علی خان کے پاس لے گئے، اور انہوں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ کہ آصف نے دو ٹوک کہا کہ گانا تو آپ ہی گائیں گے۔ استاد غلام علی نوشاد کو لے کر سائڈ پر گئے اور کہا کہ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ میں جب کہہ رہا ہوں نہیں گانا تو زبردستی ہے کیا؟ انہوں نے نوشاد سے کہا میں پیسے ہی اتنے مانگوں گا، یہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ استاد بڑے غلام علی خان نے کہ آصف سے کہا کہ میں 25,000 روپے لوں گا، جبکہ اس وقت بڑے سے بڑا گلوکار 500 روپے میں گاتے تھے۔ کہ آصف نے چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور جیب سے 10,000 روپے نکال کر ایڈوانس استاد بڑے غلام علی خان کے حوالے کیے۔ پھر استاد بڑے غلام علی خان نے مغل اعظم کے لیے گایا۔ یہ انتہائی خوبصورت راگ ہے، پریم جوگن بن کے سندر پیا اور چلی، جو وہ سلیم اور انارکلی کی خفیہ ملاقات کے دوران دور پیچھے بیٹھے ہوئے گا رہے ہیں۔ اس فلم کے سیٹ پر اکثر مشہور شخصیتیں حاضری دیا کرتی تھیں۔ جب اس فلم کے مشہور زمانہ گانے پیار کیا تو ڈرنا کیا کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو اکثر اس کے سیٹ پر پہنچ جاتے تھے۔ سنا ہے وہ مدھو بالا میں انٹرسٹڈ تھے، مگر انہوں نے ان کو لفٹ نہیں کروائی۔ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی، اب تو جدید ٹیکنالوجی نے اسے رنگین کر دیا ہے، اب اس کو دیکھنے کا اور بھی مزہ آتا ہے۔ اس کہانی پر بعد میں بھی کئی فلمیں بنی، مگر نہ پھر ایسا اکبر کہیں دیکھنے کو ملا، نہ ایسا سلیم اور نہ ہی ایسی انارکلی۔ اس فلم پر پوری رات بھی کوئی بیٹھ کر لکھتا رہے تو الفاظ کم پڑ سکتے ہیں، مگر تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ کہ آصف کا ہندوستانی سینما پر احسان ہے کہ انہوں نے برِ صغیر کی اتنی بڑی فلم یہاں بنا کر پیش کی۔ مغل اعظم جیسی فلم نہ پہلے کبھی بنی تھی، نہ اس کے بعد کبھی بن سکتی ہے۔ یہ اپنے وقت کی سب سے مہنگی فلم تھی اور اس کو مکمل ہونے میں 16 سال لگے تھے۔ ہندی فلموں میں عشق و محبت کے خوبصورت احساس کی بہترین عکاسی تلاش کرنی ہو تو فلم مغل اعظم کا وہ منظر سامنے آتا ہے جب دنیا سے بے خبر سلیم اور انارکلی ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ سلیم بہت ہی نزاکت سے ایک پنکھ سے انارکلی کے چہرے اور ہونٹوں کو سہلاتے ہیں۔ یہ کلاسک رومانوی منظر آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔